بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت کے سربراہ کی مسلم دنیا کے لیے انتہائی قیمتی نصائح، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ خواتین و حضرات، اب ایک ہفتے سے زائد عرصہ ہو چلا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پادریوں کے جم گھٹے میں دعائیں کروانے کا بندوبست کر کے اس کو کسی حد تک مذہبی ٹچ دینے کی کوشش بھی کی ہے اور پھر اس کی خوب شہرت بھی کی۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کی طرف سے روزانہ ہی کوئی نہ کوئی بیان داغ دیا جاتا ہے۔ تاہم اس جنگ کے بارے میں کسی اور قابل ذکر ملک یا کسی بڑے مذہب کے سربراہ کی طرف سے کوئی تفصیلی رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور یہ اعزاز عالمگیر احمدیہ مسلم جماعت کے سربراہ کو ہی حاصل ہوا کہ انہوں نے اس جنگ کے بارے میں نہ صرف ایک حقیقت پسندانہ بلکہ جرأت مندانہ تجزیہ پیش کیا اور ساتھ ہی امت مسلمہ کے لیے قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں انتہائی قیمتی نصائح بھی کر دیں۔ آج کا پروگرام عالمگیر احمدیہ مسلم جماعت کے سربراہ کی طرف سے دیے گئے بیان یا دیے گئے خطبہ جمعہ سے لیے گئے چنیدہ نکات پر ہی مشتمل ہے۔ اپنے 6 مارچ 2026 کے ہفتہ وار خطبہ جمعہ کے دوران، جو کہ ٹلفورڈ اسلام آباد UK کی مبارک مسجد سے احمدیہ مسلم ٹی وی سے لائیو نشر ہوا، احمدیہ مسلم جماعت کے عالمی سربراہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے مسلم ممالک کو نصیحت فرمائی کہ وہ اپنی ترقی اور سلامتی کے لیے بڑی طاقتوں پر انحصار کرنے کی بجائے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کریں، آپس میں اتحاد کو فروغ دیں اور مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے پرامن حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلم دنیا کو اپنی سلامتی کے لیے مغربی طاقتوں پر انحصار ترک کر دینا چاہیے اور پرامن طور پر متحد ہو کر ان سازشوں سے بچنا چاہیے جو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ نے بہت سے مسلم ممالک میں فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں، مگر آخر کس مقصد کے لیے؟ آخر ان مسلم ممالک کو خطرہ کس سے تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہی طاقتیں خود ان خطرات کو پیدا کرتی ہیں اور پھر بیانیہ بنا دیا جاتا ہے کہ ان مسلم ممالک کو خطرہ لاحق ہے، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے فوجی اڈوں کا قیام ضروری ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ ان اڈوں کی موجودگی کی وجہ سے عرب ممالک پر حملوں کے امکانات بڑھ بھی گئے تھے اور بالآخر ایسے حملے ہو بھی گئے ان عرب ممالک پر۔ اب اس کے نتیجے میں ان کی معیشتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور جن قوتوں سے مسلمانوں کو واقعی خطرہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف یہ جو بڑی سپر طاقتیں ہیں یہ کبھی بھی اپنی قوت یا ہتھیار استعمال نہیں کرتی۔ اس موقع پر آپ نے خبردار کیا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع بآسانی مزید شدت اختیار کر سکتا ہے اور اگر یہ جنگ جاری رہی تو عرب ممالک سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مغربی طاقتیں مسلم دنیا کے اندرونی اختلافات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مسلم ممالک کی حکومتوں، سیاستدانوں اور حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ دیں اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے سنجیدہ کوشش کریں۔ احمدیہ مسلم جماعت کے سربراہ نے مزید فرمایا کہ مغربی طاقتوں نے مسلم ممالک میں بے چینی اور بد امنی کو ہوا دی اور پھر آہستہ آہستہ اس بے چینی کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پھیلاتی رہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے ان ممالک کے وسائل پر قبضہ کرنا اور انہیں اپنے زیر اثر لانا چاہتی تھیں۔ آپ نے نصیحت فرمائی کہ مسلمان اپنی سلامتی اور خوشحالی کے لیے مغربی طاقتوں پر انحصار نہ کریں۔ مسلمان ملکوں کو دنیا کی بڑی طاقتوں کو اپنا خدا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ قائم رہنے والی طاقت صرف خدا تعالیٰ کی ہے۔
اگر ان بڑی طاقتوں کو آخری اختیار سمجھا جائے گا تو آہستہ آہستہ پورے عالم اسلام کو ایک ایک کر کے یہ بڑی طاقتیں اپنے قبضے میں لے لیں گی۔ ان دنیاوی طاقتوں نے پہلے ہی دنیا کے امن اور خصوصاً مسلم دنیا کے امن کو تباہ کر دیا ہوا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ایران پر حملہ اس کے عوام خصوصاً ایرانی خواتین کو آزادی دلوانے کے لیے کیا ہے۔ اس موقع پر احمدیہ مسلم جماعت کے سربراہ نے ایک مثال دی کہ ایک ہسپانوی رکن یورپین پارلیمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ یہ جو اسپینش یورپین رکن پارلیمنٹ ہیں یہ ایرینے مونتیرو ہیں، جو کہ اسپین سے تعلق رکھنے والی خاتون ہیں، ایک پولیٹیشین، اور اس وقت یورپین پارلیمنٹ کی ممبر ہیں اور عورتوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ خود کہا کہ امریکی بمباری یا غیر قانونی جارحیت کے ذریعے کبھی کسی عورت کو آزادی نہیں ملی، اور وہ کہتی ہیں کہ ایران میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ مغرب میں بے گناہ مسلم شہریوں کی جانوں کے بارے میں دوہرے معیار کا ذکر کرتے ہوئے سربراہ احمدیہ مسلم جماعت نے فرمایا کہ اگر مغربی ممالک میں حالات کا جائزہ لیا جائے تو بعض مبصرین خود بھی اس بات کی نشاندہی کرنے لگے ہیں کہ اگر اسرائیل، امریکہ یا کسی مغربی ملک میں حملہ ہو جائے اور ان کے چند بچے بھی مارے جائیں تو کئی دن اخبارات میں اس پر شدید رد عمل اور مضامین شائع ہوتے ہیں، لیکن ایران میں ایک سکول پر بمباری ہوئی، سینکڑوں بچے مارے گئے، شاید ہی کسی نے آواز اٹھائی۔ یہی صورتحال فلسطین میں تھی اور اب ایران میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دنیاوی طاقتوں کے نزدیک ایک مسلمان کی جان کی کسی قسم کی کوئی قدر نہیں۔ آپ نے امریکہ کے اس رویے کی بھی مذمت کی جس میں وہ اپنے مطالبات نہ ماننے والے ممالک کو دھمکیاں دیتا ہے۔ جو ممالک جنگوں میں شامل ہونے سے انکار کرتے ہیں ان پر پابندیاں اور تعزیری اقدامات عائد کر دیے جاتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں پھر انصاف باقی نہیں رہتا، اور جب انصاف ختم ہو جائے تو ظاہر ہے پھر تباہی لازمی ہو جاتی ہے۔ سربراہ احمدیہ مسلم جماعت نے اس تنازع کے حوالے سے ہسپانوی حکومت یعنی اسپینش حکومت کے موقف کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے یہ کہہ کر جرأت کا مظاہرہ کیا کہ اسپین نہ تو اس جنگ میں حصہ لے گا اور نہ ہی اپنے فوجی اڈے فراہم کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بعض مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اس جنگ میں معاشی نقصان ہو رہا ہے اور وہ مالی بوجھ اٹھا رہا ہے، لیکن در حقیقت بڑی طاقتیں ہر قدم اٹھانے سے پہلے انتہائی باریک بینی سے حساب کتاب کرتی ہیں اور مکمل جائزہ لیتی ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت کے سربراہ کے مطابق ممکن ہے کہ بالآخر عرب ممالک کو ہی دفاع فراہم کرنے کے بہانے اس جنگ کے بھاری اخراجات برداشت کرنے پڑے۔ آپ نے مزید فرمایا ایک طرف ان کی تیل کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف انہیں بے پناہ اخراجات کو برداشت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جو آہستہ آہستہ ان کے مالی ذخائر کو کم یا ختم کر دیں گے، اور بالآخر عرب دنیا کو شدید معاشی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگرچہ مغربی دنیا کو بھی کچھ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان عرب ممالک کو ہی ہوگا۔ سربراہ احمدیہ مسلم جماعت نے فرمایا کہ ان کی اپنی رائے اور مختلف تجزیہ نگاروں کے مطابق دنیا میں عملی طور پر تو ایک عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اگر اب بھی مسلم دنیا متحد ہو جائے تو وہ خود کو مزید نقصان سے بچا سکتی ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلم دنیا کو چاہیے وہ امن قائم کرنے کی کوشش کرے اور آپس میں بھائیوں کی طرح زندگی بسر کرے۔ یہی اسلام کی حقیقی تعلیم ہے، نہ کہ وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے پھریں۔ جب اتحاد ہوگا تو پھر اسی صورت میں دنیا کے حملوں سے مسلم دنیا خود کو محفوظ رکھ سکے گی، اپنی عزت اور وقار کو برقرار رکھ سکے گی، اور اسلام کے مخالف عناصر سے جو اندر سے ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے بھی ان کو روکا جا سکے گا۔
آپ نے مزید فرمایا کہ عرب ممالک اور ایران کی حکومت کو مفاہمت کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مزید فرمایا کہ خبروں کے مطابق چین اور بعض دیگر ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکشیں کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ مسلم دنیا اس معاملے کی اہمیت کو سمجھے گی اور اس قضیے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اپنے خطبے کے اختتام پر عالمگیر احمدیہ مسلم جماعت کے سربراہ نے دنیا میں امن کے قیام کے لیے دعا کی اور احمدیہ مسلم جماعت کے افراد کو بھی ہدایت فرمائی کہ وہ دنیا میں امن کے قیام اور ہر قسم کے ظلم و زیادتی کے خاتمے کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں۔